اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ اعراف آیات نمبر 145 تا 151 میں موسیٰ علیہ السلام کا کوہ طور پر جانا اور تورات کا عطا کیا جانا۔ موسیٰ علیہ السلام کے دوبارہ کوہ طور پر جانے کے بعد سامری کا ایک بچھڑے کا مجسمہ بنانا۔ واپسی پر موسیٰ علیہ السلام کا اپنی قوم اور اپنے بھائی ہارون علیہ السلام سے ناراضگی کا اظہار۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَكَتَبْنَا لَهُ فِي الْأَلْوَاحِ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ مَوْعِظَةً وَتَفْصِيلًا لِكُلِّ شَيْءٍ۔ اس کے بعد ہم نے چند تختیوں پر ہر طرح کی نصیحت اور تمام ضروری باتوں کی تفصیل موسیٰ علیہ السلام کو لکھ دی۔ فَخُذْهَا بِقُوَّةٍ وَأْمُرْ قَوْمَكَ يَأْخُذُوا بِأَحْسَنِهَا۔ اور کہا کہ اے موسیٰ، ان تختیوں یعنی تورات پر مضبوطی سے عمل کرو اور اپنی قوم کو بھی حکم دو کہ وہ ان پر اچھی طرح عمل کریں۔ سَأُرِيكُمْ دَارَ الْفَاسِقِينَ۔ ان قریب میں تمہیں نافرمانوں کا ٹھکانہ دکھاؤں گا۔ سَأَصْرِفُ عَنْ آيَاتِيَ الَّذِينَ يَتَكَبَّرُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ۔ میں ایسے لوگوں کو جو زمین میں ناحق تکبر کرتے ہیں اپنی آیتوں سے برگشتہ ہی رکھوں گا۔ وَإِن يَرَوْا كُلَّ آيَةٍ لَا يُؤْمِنُوا بِهَا۔ اور ان کی حالت یہ ہوگی کہ اور اگر وہ تمام نشانیاں دیکھ لیں تب بھی وہ ان پر ایمان نہ لائیں۔ وَإِن يَرَوْا سَبِيلَ الرُّشْدِ لَا يَتَّخِذُوهُ سَبِيلًا وَإِن يَرَوْا سَبِيلَ الْغَيِّ يَتَّخِذُوهُ سَبِيلًا۔ اور اگر ہدایت کا راستہ دیکھیں تو اس کو اپنا طریقہ نہ بنائیں، اور اگر گمراہی کا راستہ دیکھ لیں تو فوراً اس پر چل پڑیں۔ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَكَانُوا عَنْهَا غَافِلِينَ۔ ان کی یہ حالت اس وجہ سے ہے کہ انہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا اور ان سے غفلت برتتے رہے۔ وَالَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَلِقَاءِ الْآخِرَةِ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ۔ اور جن لوگوں نے ہماری آیات کو اور یوم آخرت کی ملاقات کو جھٹلایا ان کے تمام اعمال ضائع ہو گئے۔ هَلْ يُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ کیا انہیں ان کے اعمال کے علاوہ کسی اور چیز کی جزا دی جائے گی؟ وَاتَّخَذَ قَوْمُ مُوسَى مِن بَعْدِهِ مِنْ حُلِيِّهِمْ عِجْلًا جَسَدًا لَهُ خُوَارٌ۔ اور موسیٰ کی قوم نے ان کے کوہ طور پر جانے کے بعد اپنے زیوروں کو گلا کر ایک بچھڑے کا مجسمہ بنا لیا جس میں سے گائے کی سی آواز نکلتی تھی۔ أَلَمْ يَرَوْا أَنَّهُ لَا يُكَلِّمُهُمْ وَلَا يَهْدِيهِمْ سَبِيلًا۔ کیا انہوں نے یہ نہیں دیکھا کہ وہ مجسمہ نہ تو ان سے بات کر سکتا ہے اور نہ ہی ان کی رہنمائی کر سکتا ہے؟ اتَّخَذُوهُ وَكَانُوا ظَالِمِينَ۔ مگر پھر بھی انہوں نے اسے اپنا معبود بنا لیا اور وہ بہت ہی ظالم اور نافرمان لوگ تھے۔ وَلَمَّا سُقِطَ فِي أَيْدِيهِمْ وَرَأَوْا أَنَّهُمْ قَدْ ضَلُّوا قَالُوا لَئِن لَّمْ يَرْحَمْنَا رَبُّنَا وَيَغْفِرْ لَنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ اور جب انہوں نے سمجھ لیا کہ وہ گمراہ ہو گئے ہیں تو بہت نادم ہوئے اور کہنے لگے کہ اگر ہمارے رب نے ہم پر رحم نہ کیا اور ہمیں نہ بخشا تو یقیناً ہم نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ وَلَمَّا رَجَعَ مُوسَىٰ
إلى قومه غضبان أسفا قال بئس ما خلفتموني من بعدي. اور جب موسیٰ علیہ السلام غصے اور رنج سے بھرے ہوئے اپنی قوم کی طرف واپس آئے تو کہنے لگے کہ تم نے میرے بعد بہت بری جانشینی کی. اللہ تعالیٰ نے کوہ طور پر موسیٰ علیہ السلام کو اس واقعے کی اطلاع دے دی تھی کہ سامری نے تیری قوم کو گمراہ کر دیا ہے. أعجلتم أمر ربكم. کیا تم سے اتنا بھی صبر نہ ہو سکا کہ اپنے رب کے حکم کا انتظار کر لیتے؟ وألقى الألواح وأخذ برأس أخيه يجره إليه. اور تختیاں نیچے رکھ کر اپنے بھائی ہارون علیہ السلام کے سر کے بال پکڑ کر اسے اپنی طرف کھینچا. قال ابن أم إن القوم استضعفوني وكادوا يقتلونني فلا تشمت بي الأعداء ولا تجعلني مع القوم الظالمين. اس پر ہارون علیہ السلام نے کہا کہ اے میری ماں کے بیٹے، ان لوگوں نے مجھے کمزور سمجھا اور قریب تھا کہ مجھے مار ڈالتے، پس تو دشمنوں کو مجھ پر ہنسنے کا موقع نہ دے اور نہ مجھے ان ظالم لوگوں میں شامل کر. قال رب اغفر لي ولأخي وأدخلنا في رحمتك وأنت أرحم الراحمين. اس پر موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اے میرے رب، مجھے اور میرے بھائی کو بخش دے اور ہمیں اپنی رحمت میں داخل فرما، تو سب رحم کرنے والوں سے بڑھ کر رحم کرنے والا ہے.